نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام نبوی کہتے ہیں کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے، اپنی زبان سے نکلی ہوئی ہر طرح کی بات کی حفاظت کرے، صرف وہ بات کرے جس میں کوئی مصلحت واضح ہو۔ جہاں بولنا اور خاموش رہنا برابر ہو، خاموش رہنا سنت ہے۔ بعض اوقات جائز گفتگو بھی مکروہ یا حرام تک جا پہنچاتی ہے، اور خاموشی جو ہے وہ سلامتی کی علامت ہے۔ خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فی ذاتی ہی فی نفسی ہی، اور دوسری خیر فی المراد بھی۔ فی ذاتی ہی میں خیر کیا کیا ہے، جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، اور مراد یعنی انسان دنیا کی بات کرے لیکن اس سے دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہو۔ کیونکہ اگر آپ ہر وقت خاموش رہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سارا وقت ہی خاموش رہیں، کوئی لفظ نہ بولے، پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کو آپ سے وحشت، الجھن، کہ لگتا ہے کہ بہت مکار شخص ہے کہ بالکل بھی نہیں بولتا، یا سمجھیں گے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ تو کام کی بات چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی جو فائدے کی ہو وہ بولتے رہنا چاہیے، لیکن بیکار بات نہیں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، اگرچہ وہ مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا لیکن جھوٹ بول کے نہیں، جھوٹے لطیفے سنا کے نہیں، اچھی بات کے ذریعے اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے۔ بچوں کو پیار سے بلانا، ان کا کوئی پیارا سا نام رکھ دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اے زوینب کہنے لگے حضرت زینب ام سلمہ کی بیٹی کو، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بلاتے تھے اپنی طرف۔ بچوں کے لباس، ان کے کام، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنا اور ان کو دعا دینا۔ ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پیلے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے فرمایا سنا سنا۔ سنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، جیسے ہم مثلاً کہیں ویری گڈ، ویری نائس، بیوٹیفل۔ ام خالد کہتی ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یعنی وہ چھوٹی تھی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو۔ پھر 3 بار آپ نے فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے، یعنی تم اس کپڑے سے خوب فائدہ اٹھاؤ جو تم نے پہنا ہوا ہو، ورنہ تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات بہترین کپڑا استری سے جل جاتا ہے اور نیا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ پھر اسی طرح داماد کو پیار سے بلانا، حضرت علی کو کیا کہہ کے بلایا آپ نے؟ یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب۔ اسی طرح کسی کی بھی دل جوئی کے لیے اچھی بات کرنا، لیکن احتیاط کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ابو تراب یعنی مٹی کے باپ کہیں اور وہ روٹ کے چلا جائے۔ اس کے کہنے کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے، وہ اصل میں اس وقت زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کے جسم کو لگ گئی تھی۔ پھر اسی طرح اچھی گفتگو جب انسان کرتا ہے تو شیطان سے حفاظت ملتی، بری گفتگو سے انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھی بات کرنا صدقہ بھی ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات آگ سے بھی بچا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اگر وہ نہ ملے تو اچھی بات ہی کر دو۔ تو اچھی بات جنت میں لے جانے والی بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے۔ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے خوشنودی لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح وائس ورثہ بھی، کہ انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کی کھائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اچھی بات ایسے عمل میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم زبان کو خیر کی باتوں میں استعمال کریں تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا اطب الکلام، عمدہ گفتگو کرو، وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وقم باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں،
تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر یہ کردار ہو تمہارے۔ اسی طرح جو لوگ اچھی بات کریں جنت میں ان کو ایسے خوبصورت بالا خانے ملیں گے جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آ رہا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون، اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام، اس کا ستون نماز، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اور آپ نے فرمایا اس کو روکو، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم اس زبان سے جو باتیں کرتے ہیں ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی باتوں پر؟ آپ نے فرمایا تجھے گم کرے تیری ماں، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل، یا فرمایا نتنوں کے بل، جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرائے گی؟ ہم عام طور پر یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، 5 نمازیں پچھلے 50 سال سے پڑھ رہی ہوں، کبھی قضا نہیں کی، میری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں، بڑی تسلی ہے، اور ہر وقت اللہ کے کام میں لگی رہتی ہوں۔ ہاں لیکن جب گھر آتی ہوں تو فرسٹریشن کے مارے بچوں پہ بھی چیختی ہوں، شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتی ہوں، بہو کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اس کو بھی ذلیل کرتی ہوں، سرونٹس کے ساتھ بھی چیختی چلاتی ہوں۔ کہاں جائے گا سب کچھ ویسٹ میں، سب کچھ ویسٹ۔ تہجد بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، اسلام کا حال حلیہ جو اپنا بنایا ہوا وہ بھی گیا، وہ بھی کام نہ آیا، اور اللہ کے راستے میں جو دن رات تھکے جہاد کیا وہ بھی گیا۔ کیوں گیا؟ صرف بد زبانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ کچھ ہاتھ میں باقی رہے گا اگر زبان نہیں اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں؟ کس طرح آپ نے فرمایا ساری چیزوں کا انحصار ہی اس پر ہے کہ تم اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان مال و دولت کے ڈھیر جمع کر لے اور پھر ایک تیلی لگا کر سب کچھ جلا اڑا دے، راکھ بنا کے اڑا دے سارے اپنے اعمال کو، صرف منہ سے نکلی ہوئی باتوں کے بس۔ کتنی ہی دفعہ کوئی خیر آنے والی ہوتی ہے لیکن ہماری بد زبانی اس خیر کو ہم سے روک دیتی، لوگوں کو ہم سے دور کر دیتی۔ صبر و تحمل کی وجہ سے جو لوگ آپ کے دلی ساتھی بن سکتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں، جو آپ کے خیر خواہ اور مددگار ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ذلیل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جس خاندان میں آپ کی عزت ہو سکتی وہ خاندان آپ کو کک آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہم ایسی لڑکی کو یہاں رکھ ہی نہیں سکتے جو اتنی بد زبان اور اتنی لاؤڈ ہو۔ بہت سی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ لڑکیاں اپنے گھر نہیں بسا پاتی، اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ زبان کی مٹھاس ایسی ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور زبان کی کڑواہٹ ایسی ہے جو سب کو تھو تھو کرا دیتی ہے۔ اگر اس زبان کی وجہ سے نہ اللہ کی محبت پائی اور نہ بندوں کی پائی تو کیا پایا؟ صرف اپنے دل کے غصے ہی نکالتے رہے بس، وہ تو ہر روز پھر بھر جاتا ہے۔ ہر روز آپ خالی کرتے ہیں بد زبانی کے ذریعے چیخ چلا کے، اگلے دن پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلے دن چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پچھلے دن سے بھی زیادہ چلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم یہاں اپنے سے چھوٹوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب خود سوچیں میں اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتی ہوں، سرونٹ سے کیسے بات کرتی ہوں، یا اپنے برابر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یا اپنے اوپر والوں سے جیسے شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کرتی ہوں۔ وہ ایک مشہور کتاب تھی میٹھے بول میں جادو ہے، ایک کتاب کا نام ہے میٹھے بول میں جادو، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، کوئی 30-40 سال پہلے۔ بہت ہی کام کی باتیں اس میں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ گستاخی سے بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث آگے بھی ہے کہ ہمارے باقی اعضاء اور اعمال زبان کے عمل کے تابع ہیں، اور یہ بات ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے کہ ہمارے سر کے بال، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اور سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پلیز سیدھی بات کرنا، سیدھی رہنا، اور اگر تم سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو وہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایکشنز ہمارے گفتگو کے، ہمارے ٹاک کے تابع ہوتے ہیں، ہماری کنورسیشن کے اندر ہوتے ہیں۔
اور جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اچھی گفتگو انسانی جسم پر اچھے اثرات ثابت کرتی ہے اور بری گفتگو برے اثرات۔ بہت سی بیماریاں جن کے باقاعدہ نام دیے گئے ہیں وہ کثرت گفتگو کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، اور اس میں سے بھی خاص طور پر وہ گفتگو جو منفی ہوتی ہے، نیگیٹو گفتگو، جیسے غیبت، چغلخوری، چیخنا چلانا، بدتمیزی سے پیش آنا۔ اس سے جسمانی طور پر بھی اعضاء متاثر ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ جا کر اس پر مزید سرچ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے کی ہے اور مجھے بتایا ہے۔ جہاں لوگ ابیوسو ہوں وہاں کرائم ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ایک گالی دیتا ہے تو دوسرا سن کر اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ سن کر جوابی کارروائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور پہلا پھر اور زیادہ اگریسو ہوتا ہے، اور اس طرح بات بڑھتے بڑھتے قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے مشورہ دیا ہے سب لوگ سورت البقرہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب جن بھوت بھاگ جائیں گے۔ یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمیں غمگین کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کے پیچھے لگ کے ان کے وسوسوں سے ہم فون اٹھا کے اور لوگوں کو اپنے کے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں اور خود بھی مزید گہرے دکھی ہو جاتے ہیں۔ دکھ ہلکے کبھی بھی نہیں ہوتے، کسی کو دکھ سنا سنا کے کبھی بھی دکھ ختم نہیں ہوتا، دکھ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے دل ہلکا ہوتا ہے۔ تو ہر روز زبان کے آگے، اسی لیے تو بیچارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ابھی فراغت ہوئی اور یہ شروع ہو جائے گی ہم سب کو برباد کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی بیماریوں کا رونا نہیں روتا تو میں اس کو صحت دے دیتا ہوں۔ پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے عوض بہترین خون دیتا ہوں، پھر ازسر نو وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی بیماری کا زیادہ چرچا نہیں کرتا میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر صحت عطا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار کرسی کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بیمار بندے کے پاس 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو صرف یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھلا یہ بات کیا کرتا ہے۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت، پہلے خون سے اچھا خون عنایت کروں گا، اور اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ بیماری کے وقت اچھی بات زبان سے نکالنے والے کا یہ انجام ہے۔ اب بتائیے کہ کیا کرنا ہے؟ یعنی جینوئنلی بیمار ہے، وہ طرح طرح کے شکوے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میں اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتا تھا، میں ٹھیک ہوں۔ یعنی بہت زیادہ لمبی چوڑی داستانیں نہیں اپنی بیماری کی سناتا سوائے ڈاکٹر کے، کیونکہ اس کو علاج کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ۔ چوٹ لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ وَهُوَ لَا يَدْرِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام أبدا۔ وربما، اور بعض اوقات باتونی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہلاکت ہو لیکن اسے خبر نہ ہو۔ اس بات کی دلیل آپ کا یہ قول ہے، بے شک بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ یہ تو ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرنے سے کبھی رکتا ہی نہیں۔ اور ہم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے او ہو سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہا، کیا یہ کہہ سکتے؟ یعنی جان بوجھ کے نہیں غلط کیا۔ تو اگر بے سوچے سمجھے کرنے کا یہ انجام ہے تو جان بوجھ کے غلط باتیں کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 10 منٹ چپ بیٹھے، 10 منٹ بھی نہیں چپ بیٹھتے،
تو وہ تو ذکر کی تسمیہ تو پوری کرتے ہی نہیں ہو. اور وہ مجرم اس بات کے ہی نہیں صرف ہوتے کہ خود نہیں ذکر کرتے، وہ اس بات کے بھی مجرم ہے کہ ذکر کرنے والوں کے بیچ میں خلل ڈالتے رہتے ہیں اور ان کو بھی نہیں کرنے دیتے. حالانکہ بات کوئی بہت اہم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ناسمجھی پر مبنی ہوتی ہیں کہ جن کا انجام پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہاں حدیث میں بتایا گیا. تو زبان کی ہلاکتیں جو ہے وہ لامتناہی ہیں. کچھ باتیں تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، جیسے کسی پر الزام لگانا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، کسی کے بارے میں اسکینڈل اچھالنا، اس کی عزت پہ بات کرنا، اس کو بدنام کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، ایک بات کر رہا تھا دوسرا سن کے وہ لے رہا تھا، پھر وہ آگے کر رہا تھا، یعنی ایک زبان دوسری زبان کو، دوسری تیسری کو دیتی چلی جا رہی تھی، یہ بات پھیلے چلے جا رہی تھی. اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی. تو بعض باتیں جو ہیں وہ معمولی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وہ آگے سے جواب دے تم اپنی فکر کرو. یہ بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم غصے میں صرف اتنا ہی کہتے اپنی فکر کرو، اس سے آگے بھی بہت کچھ بولتے چلے جاتے ہیں. بعض باتیں سمندر میں گھلا دی جائیں تو سمندر کڑوا ہو جائے. کتنا پانی ہوتا ہے سمندر میں جس کو ہم ناپ تول بھی نہیں سکتے، وہ سارے کا سارا کڑوا ہو جائے. یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جب ایک زوجہ محترمہ نے دوسری کے صرف قد پہ بات کی تھی. اور آج ہم بے محابہ تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے ناک پہ، آنکھ پہ، کان پہ، قد پہ، موٹاپے پہ. اس کا تو فگر ہی ٹھیک نہیں، اس کی تو چال ہی ٹھیک نہیں، اس کے تو دانت ایسے ہیں اور اس کے بال ایسے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، دوست تھے، فرینڈز. ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت کرنے میں لگا رہتا تھا. عبادت کی جدوجہد میں لگا رہنے والا شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا ان گناہوں سے رک جاؤ. ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ. گناہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، تم مجھ پر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے. اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ کس نے کہا؟ نیک شخص نے برے شخص سے. دونوں فوت ہو گئے. اب دونوں فوت ہو گئے اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو